مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شکریہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور شکر گزاری یسوع کے نام کو، باپ کے نام کو اور پاکرو کے نام کو کہ انہوں نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم سارے اکٹھے ہو سکیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ایک اچھی محبت کی فضا میں، پاکرو کی فضا میں ایک ڈسکشن کر سکیں اور ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ کلام مقدس ہمیں اس بارے میں بڑی اچھی بات کہتا ہے۔ امثال 27:17 میں لکھا ہوا ہے، لوہا لوہے کو اور انسان کے ذہن کو تیز کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم محبت کی فضا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں گے، نالج شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ہر طریقے سے باعث برکت بننا چاہیں گے۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، میں اس پینل میں جو موجود ہیں، اس محفل میں جو موجود ہیں، میری دائیں جانب پاسٹر ہارون یعقوب صاحب ہیں جو یونیٹیرین فیتھ سے ہے، ان کا تعلق ہے، اور یہ چرچ بائبل دا وے آف ٹروتھ منسٹری آف پاکستان کے چیئرمین، اور ان کے ساتھی جو ان سے ہیں پاسٹر امجد یا مقصود صاحب ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے اس محفل میں، اور ہمارے ساتھ سینئر خدا کے خادم بھی موجود ہیں، بزرگ خادم ایونجلسٹ یعقوب برکت صاحب یہاں پہ اس پینل میں موجود ہیں، اور ان کا شکریہ۔ ہماری بائیں جانب پاسٹر شہزاد رفاقت موجود ہیں جو نیشنل ہیڈ آف TRC دا ریوائول سینٹر کے ہیڈ ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کا آج اس محفل میں ساتھ دیں گے، پاسٹر تنویر صدیق صاحب۔ اور شکر گزاری یسوع کے نام کو کہ اس نے یہ موقع بخشا۔ آج کی جو ڈسکشن ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ڈیوینٹی آف جیزس پہ، اور جو بنیادی آیت ہے وہ ہے یوحنا کی انجیل میں سے اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں سے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس محبت سے بھری گفتگو کو شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا سے اس کا آغاز کریں، اور سارا جلال یسوع کے نام کو میں دعوت دوں گا ہمارے جو بزرگ خادم ہیں یعقوب برکت صاحب، پلیز ہمیں دعا میں ہمیں لیڈ کریں، ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ پلیز۔ آپ جو نہایت مہربان ہیں، اپنی مہربانی سے آپ نے لوگوں کو ایک جگہ آپ نے اکٹھا کیا ہے۔ میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں اس اکٹھ لئی، جمع ہون لئی، مل بہن لئی، تیرے بیٹے یسوع ناصری کے بابرکت خوبصورت نام کے وسیلہ سے آپ کی منت کرنا، جتنی دیر تیرے لوگ تیرے کلام کی بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، تیرا سلامتی والا ہاتھ بڑھا رہے، محبت بڑا ہاتھ بڑا رہے، سب ہی ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، تاکہ آسمانی باپ تیرا نام تیرے لوگوں کا اسلام میں عزت پائے۔ تیرے بیٹے یسوع ناصری کے بابرکت خوبصورت نام کے وسیلہ سے دعا مانگ۔ آمین۔ آج کا ٹاپک، جیسے میں نے پہلے ہی آپ سب کو بتایا، یسوع مسیح کی الوہیت، ڈیوینٹی پہ آج بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے جو سیگمنٹس ہیں وہ بتا دوں، وہ بہت ضروری ہیں۔ ہر جو یہاں پہ ٹیم بیٹھی ہے، میرے دائیں اور بائیں جو محفل میں شامل ہیں، ان کے پاس، آپ لوگوں کے پاس 25 منٹ کا وقت ہوگا شروع کا۔ اس پہ آپ ریپرزینٹ کریں گے، پریزنٹیشن دیں گے، پھر اس کے بعد 10 منٹ کے ریپرٹلز ہوں گے، اور اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کا سیشن کریں گے جس کے اندر ہم صرف 3 سوال کریں گے، اور جو اصول اور ضوابط ہیں اس ڈسکشن کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلا ہے کہ آپ کاؤنٹر کوشچن نہیں کریں گے۔ دوسرا اصول کہ آپ ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہیں کریں گے۔ تیسری بات میں جو آپ لوگوں کو
مینشن کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ٹائم کی پابندی کیجیے گا پلیز. اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو جلد از جلد ایک اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں گے آگے وداؤٹ اینی ڈسٹربنس. اور ایک اور امپورٹنٹ یا اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، اگر آپ کو کوئی بات بتانی ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا ان کا ساتھ نبھانے کے لیے، تو آپ ان کے کان میں وسپر نہیں کریں. آپ لکھ کے ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ والی بات کہنی ہے، اس کا حوالہ یہ ہے، یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں بات ہو. آپ کے ساتھی، آپ کے پاس پیپرز بھی موجود ہیں، پین بھی موجود ہیں. آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو، اسپوکس پرسن کو صرف لکھ کر بتا سکتے ہیں، آپ وسپر نہیں کریں. بغیر وقت ضائع کیے میں آخری بات جو مجھے ابھی یاد آئی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہوگا تو میں آپ کو ایک اشارہ بھی کروں تاکہ آپ اس ٹائم کے اندر اپنی پریزنٹیشن کو ختم کر سکیں. بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے اصل ٹاپک پہ چلیں گے اور اس ہیلدی ٹاک کو جاری رکھیں گے. پلیز میں دعوت دوں گا پاسٹر شہزاد رفاقت کو کہ وہ سب سے پہلے اپنی پریزنٹیشن پیش کریں. آپ کے پاس صرف 25 منٹ ہے اس پہلے راؤنڈ. خدا یسوع مسیح ناصری کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں یسوع مسیح ناصری کی نہایت شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس نے یہ نہایت خوبصورت اور عمیق لمحات ہماری زندگی میں عطا کیے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اس نہایت خاص موضوع پر بات کریں. چونکہ خدا کے خادم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ آج کا موضوع سخن جو ہے وہ الوہیت المسیح ڈیوینٹی آف جیسس کرائسٹ ہے. سو آئیے ہم بائبل مقدس کی جو مرکزی آیت جس پر آج ہم بات یہ گفتگو کریں گے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 28ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کلام پاک کی شہادت حاصل کریں گے. توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خدا اے میرے خدا. بائبل مقدس خدا کا تحریری کلام پرانا اور نیا عہد نامہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے. یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے اور ہماری روحانی نجات کے لیے بہت اہم ہے. مسیح کے خدا نہ ہوتے ہوئے اور ایک کامل انسان کی طرح زندگی نہ رکھتے ہوئے وہ دنیا کی گناہوں کے لیے کبھی بھی ایک کامل اور مستقل کفارہ نہ ہو سکتے تھے. بائبل مقدس یسوع مسیح ناصری کی الوہیت کو، خدا ہونے کی فطرت کو مندرجہ ذیل بے شمار نکات یا پوائنٹس کے ساتھ ظاہر کرتی ہے. بائبل مقدس خدا کے کلام جو ہے، خدا کا کلام یسوع کو ایسے نام دیتا ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص یا خاص ہیں. اس کے علاوہ کسی شخصیت کے لیے وہ نام القابات کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتے. آج مسیحی العلانیہ اور واشگات الفاظ میں یہ یوں ہی نہیں کہتے کہ یسوع مسیح خدا ہے، بلکہ مسیحی اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر، ناک تول پر اظہار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے. آئیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. پہلا حوالہ جو پڑھا گیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کس طرح، یوحنا 20:28 کا جب مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ اے میرے خداوند اے میرے خدا. اگر وہاں پر کسی قسم کا شک یا شبہ یا کوئی غلطی، کوتاہی یا خطا ہوتی تو یسوع مسیح ناصری فوری طور پر قوموں کو منع کرتے کہ تم نے غلط کہا ہے، میں صرف خداوند ہوں، میں خدا نہیں ہوں. لیکن یسوع مسیح ناصری نے انہیں بالکل قطعی منع نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا اور انہوں نے اس چیز کا خاموشی، ان کی اس بات کا دعویٰ تھی بلکہ مہر تھی کہ وہ خدا اور خدا ہیں. اس کے بعد یسایہ 9:6 اس میں جو 5 القابات خداوند یسوع مسیح ناصری کی ذات طیبہ کے متعلق کہے گئے ہیں،
یسایہ نبی کے صحیفے کو 5ویں اناجیل اربع کا جو شرف حاصل ہے، 5ویں انجیل یسایہ نبی کی کتاب کو کہا جاتا ہے، اس میں جو 5 القابات یسوع مسیح ناصری کی ذات طیبہ کے متعلق کہے گئے ہیں، عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، یہ نام، یہ القابات کسی انسان کے لیے کبھی بھی نہیں تھے، نہ ہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتے، کیونکہ عجیب نام صرف خدا تعالیٰ کے۔ جب سمسون کے والدین کے پاس خدا تعالیٰ کا فرشتہ خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا اور انہیں خوشخبری دی کہ خدا کا نذیر پیدا ہوگا، تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام عجیب ہے، یعنی عجیب نام خدا تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ پھر اس کے بعد مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، یہ سارے کے سارے نام خدا تعالیٰ کی ذات طیبہ کے ہیں، یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یسایہ یسوع کے متعلق یہ 5 القابات کہتا تو اس کا مطلب کہ یسوع انسان نہیں بلکہ خدائی شخصیت ہے۔ اس کے بعد رومیو 6:9 جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جسم کی روح سے خداوند یسوع مسیح ناصری خدائے محمود ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں، کلیئرلی اور واضح طور پر۔ پھر عبرانیوں پہلے باب کی 9ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کبریائی، یہوہ قدوس خدا فرماتا ہے، بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد تک قائم رہے۔ خدا فرماتا ہے، کسی نبی کی بات نہیں، کسی شخص کی، کسی انسان کی نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح ناصری کو خدا کہہ رہا، تو میری اور آپ کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ پھر مکاشفہ 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں ایک بات واضح اور کلیئرلی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر 24 بزرگوں نے اپنے سروں کو جھکا کر یسوع مسیح ناصری کو، خدا تعالیٰ کے برے کو سجدہ کیا اور انہیں کہا کہ اے ہمارے خداوند، اے ہمارے خدا۔ مکاشفہ 4 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں واضح طور پر 24 بزرگ جو آسمان پر 24 گھنٹے قدوس قدوس کہتے ہیں، ان کا اقرار ہے کہ یسوع مسیح خداوند بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ اس کے بعد آئیے خداوند یسوع مسیح ناصری کے جو خدا کے وہ خاص القابات، ایسے خاص القابات جو خدا کا کلام یسوع کے ایسے نام اور القابات دیتا ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے۔ آئیے ان میں سے چند آیات اور مختصر حوالہ جات کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ بائبل مقدس پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک خداوند یسوع مسیح ناصری بائبل کا محور ہے، اور بائبل پوری کی پوری اس بات کی چگرد گھومتی کہ یسوع ہی خدا ہے۔ آئیے چند آد ہم نشانیاں، القابات اور خصوصیات دیکھیں گے جو صرف خدا کی ہو سکتی ہیں، خدا کے علاوہ کسی کی نہیں۔ سب سے پہلے خدا خالق ہے۔ پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش پہلے باب میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روپانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور اسی تسلسل کے ساتھ خدا اپنی زبان اقدس سے کلام کرتا رہا اور ہر ایک چیز معرض وجود میں آ گئی۔ الغرض خدا نے جو جو کہا آج وہ قائم و دائم ہے، یعنی خدا تخلیقار۔ دوسرے باب کی 7ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش دوسرے کی 7ویں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کا بت بنایا اور اس میں دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ خدا خالق ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامہ کو مطالعہ کرتے تو یسوع مسیح ناصری بھی خالق ہے۔ یوحنا پہلے باب کی 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خالق ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 8ویں باب کی 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خالق ہے، خلق کرنے والے خدا ہے۔ پھر افسیوں 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خالق ہیں، ان کے وسیلہ سے تمام کی تمام تر چیز معرض وجود میں ہے، ان کے لیے اور ان ہی کے وسیلہ سے تمام کی تمام تر کائنات، اور آج جو کچھ کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ یسوع مسیح ناصری کے ذریعہ سے، کے وسیلہ سے اور ان ہی کے لیے وجود میں آیا۔ پھر ایک واقعہ خدا یسوع مسیح ناصری کی حیات طیبہ میں ایک شخص جو جنم کا اندھا تھا ان کے پیچھے آیا اور بلند آواز سے اس نے پکارنا شروع کر دیا کہ اے ابن داؤد، اے خداوند، اے میرے آقا، اے میرے مولا، مجھ پر رحم کر۔ تو میرے مالک نے، خداوند یسوع مسیح ناصری نے جتنے معجزات کیے، ان معجزات میں سے یہ معجزہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ بائبل مقدس اناجیل اربع کا جب ہم تفصیلی مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر انہوں نے زمین پر تھوکا، اور جب زمین پر تھوکا تو زمین کی مٹی کو سان کر وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا دی اور اسے کہا کہ جا شیلوہ کے حوض میں دھو لے، اور جو ہی اس نے دھویا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے میرے عزیزو، اگر پیدائش میں ابتدا میں خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا تو یہاں پر وہی خدا زمین کی مٹی سے آنکھیں بناتا، اور جب اس نے شیلوہ کے حوض میں دھوئی تو اس کی آنکھیں بالکل نئی نیو بورن بیبی کی طرح بالکل ایکوریٹ کام کرنا شروع ہو گئی۔ خدا خالق ہے، یسوع خالق ہے، خدا نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیزو یہ بات بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا کہ خدا کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں، خدا کے علاوہ کوئی منجی نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی فدیہ دینے والا نہیں ہے۔ زبور کی کتاب اس کی 78واں زبور اس کی 35ویں آیت مقدسہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے، خداوند ہمارا منجی، خداوند ہمارا فدیہ دینے والا۔ یسایہ 47ویں باب کی 4تھی آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند ہی ہمارا نجات دہندہ، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نجات دہندہ ہے تو یسوع نجات دہندہ ہے۔ یوحنا 4 باب کی 42ویں آیت 42 چیپٹر 4 ورس نمبر 42 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری دنیا کا منجی ہے، پوری دنیا کا نجات دہندہ، اور دنیا میں سب سے بڑا شخص، پوری کائنات میں جتنے بھی انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس سے چھوٹے، کیونکہ یسوع نے مہر کی کہ یوحنا جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا ان سب میں سے بڑا ہے۔ اور انہوں نے جب یسوع مسیح ناصری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، یعنی یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا منجی ہے، دنیا کا نجات دہندہ۔ پھر فلپیوں 3 کی 20 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری دنیا کا نجات دہندہ، دنیا کا منجی، یعنی اگر خدا نجات دہندہ تو یسوع صرف اور صرف یسوع نجات دہندہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ خدا چرواہا ہے۔ آج ہم سب کا شیوا ہماری زبانوں پہ ہر ایک مسیحی اس بات کو جانتا ہے۔ زبور 23 میں لکھا ہوا کہ خداوند میرا چپان ہے۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس بٹھاتا ہے۔ پھر یسایہ 40 چیپٹر 40 ورس 10 to 11 40واں باب ہے اور 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند صرف اور صرف خداوند میرا چرواہا ہے۔ پھر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی چرواہا ہے، پوری دنیا کے اندر خدا ہی چرواہا ہے، اور اس چرواہے نے یوحنا 10 کی 11 میں اقرار کیا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر عبرانیوں 13 کی 20 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ خدا چرواہا ہے اور یسوع مسیح ناصری اچھا چرواہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے خدا کا نام پرانے عہد نامہ میں جناب موسیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ خداوند تیرا نام کیا ہے تو خدا نے جواب دیا کہ میں ہوں سو میں ہوں میرا نام ہے، یعنی میں ہوں میرا نام ہے۔ خروج 3 باب کی 4 آیت میں یہ جواب لکھا ہوا ہے کہ میں ہوں میرا نام ہے۔ پھر یسایہ 43 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا نام میں ہوں، میرا نام ہے۔ پھر یسایہ 43 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا پھر سے کہتا ہے کہ میرا نام میں ہوں خدا کا نام ہے۔ یہ لفظ خدا کے علاوہ کوئی شخص یوز نہیں کر سکتا۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے، کسی نبی نے، پیغمبر نے، رسول نے، مبشر نے، کسی نے بھی یہ جرأت نہیں کی کہ ان الفاظ کا استعمال کر سکے، کیونکہ یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کبریاء کے لیے الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح ناصری یوحنا 8 کی 24 میں کہا کہ میں ہوں۔ یوحنا 18 باب کی 5ویں اور 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے پھر سے اقرار کیا کہ میں ہوں۔ پھر یسوع نے 12 بے شمار مرتبہ کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ بے شمار جگہوں پر انہوں نے اقرار کیا کہ میں ہوں صرف کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی خدا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان اقدس سے اس بات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے جی، خدا اول اور آخر ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی بھی اول اور آخر نہیں ہو سکتا، سوائے واحد خدا کی ذات ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ یسایہ 41 باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اول اور آخر ہے۔ پھر یسایہ 44 باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اول و آخر ہے۔ اس سے پیشتر کا کائنات پیدا ہوئی، ابتدا سے بھی پہلے، وقت کی ایجاد سے بھی پہلے اگر کوئی تھا تو
تو خدا ہے. اگر کچھ نہ بھی ہوگا تو بھی خدا ہی ہوگا. سب کچھ مٹ جائے گا لیکن صرف اور صرف خدا رہے گا. اور یسوع مسیح ناصری نے نئے عہد نامہ میں 12 دفعہ یہ اعلان کیا کہ اول اور آخر میں ہوں. مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان اقدس سے کہا کہ اول اور آخر میں ہوں. پھر مکاشفہ ہی کی کتاب پہلے باب کی 17ویں آیت مقدسہ میں یسوع مسیح ناصری نے اقرار کیا کہ اول و آخر میں ہوں, الفا اومیگا میں ہوں, ابتدا و انتہا میں ہوں. پھر مکاشفہ ہی کی کتاب 22ویں باب کی 13ویں آیت میں 3 دفعہ یسوع نے اقرار کیا, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالہ جاتے ہیں. یسوع نے اقرار کیا کہ اول اور آخر صرف اور صرف میں ہوں, کیونکہ بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ہوگا, بلکہ داؤد کہتا ہے کہ رہے گا نا صداقتی کر ہمیشہ مسیح دا. سب کچھ مٹ جائے گا, کچھ نہیں تھا تو بھی مسیح تھا, کچھ نہیں ہوگا تو بھی صرف مسیح رہے گا, کیونکہ میرا اور آپ کا مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے میرے عزیزو. اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے جی خدا چٹان ہے. یہ پوائنٹ بہت خاص ہے. خدا چٹان ہے. شروع سے انبیاء اکبر نے, انبیاء اصغر نے اس بات کا اعلان کیا کہ خدا ہماری چٹان ہے. استثنا کی کتاب 32ویں باب کی پہلی 4 آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا چٹان ہے. پھر دوسرا سیموئیل 22ویں باب کی دوسری تیسری آیت کو پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یہوہ ہی صرف چٹان ہے. پھر دوسرا سیموئیل 22ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے سوا کون خدا ہے. دوسرا سیموئیل 22ویں باب کی 32ویں, خدا کے سوا کون خدا ہے, اور ہمارے خداوند کے سوا کون ہماری چٹان ہے. یعنی خدا کے علاوہ کوئی چٹان ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی چٹان ہے تو صرف اور صرف خدا کی ذات اقدس ہے. پھر نیا عہد نامہ بائبل مقدس یسوع مسیح ناصری کو بیان کرتی کہ وہ چٹان جو ایک ہی چٹان ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح ناصری. پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چٹان جن کے متعلق انبیاء نے ذکر کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح ناصری ہے. پھر پہلا پطرس 2 باب کی 7ویں آیت 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری چٹان کوئی اور نہیں بلکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند کے سوا کوئی خدا نہیں, اور ہمارے خداوند کے علاوہ ہماری کوئی چٹان نہیں. وہ چٹان صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری ہے. 7واں پوائنٹ, خدا آ رہا ہے. پوری کی پوری دنیا کی قومیں, امتیں, قبیلے الگ الگ زاویوں سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند آنے والا ہے. بے شمار قومیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں. زکریا 14ویں باب کی 4تھی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا آنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی واپس آنے والا نہیں ہے. زبور 50 کی 3 تا 6 آیت کو جب ہم پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا آنے والا ہے. سزا اور جزا لیے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کبریا رہی ہے. تو جب نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے بلکہ کسی بھی مسیحی سے ہم یہ بات سادہ سے لفظوں میں پوچھ لیں کہ کون آنے والا ہے, تو ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس بات کا گواہی دے گا کہ یسوع آنے والا. متی 25ویں باب کی 31 تا 46 آیت میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ناصری واحد اپنے فرشتگان کے ساتھ جاہ و جلال کے ساتھ واپس آنے والے, کیونکہ صرف خدا آنے والا ہے. پہلا تھسلونیکیوں 3 باب کی 12ویں 13ویں آیت پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نرسنگے کی آواز اور فرشتگان کے ساتھ آسمان پر بادلیوں پر آئے گا, اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. یعنی خدا آنے والا ہے, یسوع آنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں میرے عزیزو, صرف اور صرف خدا. اس کے بعد ایک آخری حوالہ ہم پڑھیں گے, بڑا خاص ہے, میں آپ کی توجہ اس پر خاص چاہتا ہوں. آئیے نکالیں گے عیسائی نبی کا صحیفہ, اس کا 35واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے. عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 35واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ سے کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے. اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی, وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی. وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے. کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو. ان کو جو کچھ دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت ڈرو. دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. میں آپ کے لیے دوبارہ سے یہ یاد پڑھنے لگا ہوں. دیکھو تمہارا خدا کوئی اور دوسرا نہیں, سزا اور جزا لیے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی,
اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی. میرے عزیزو، تاریخ ابتدا سے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے واقعات کس کی ذات طیبہ میں ہوئے، کس کی حیات طیبہ میں یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے. میں آپ کو ایک بات اس سے پیش کر کے ہم اس کو آگے بڑھائیں. یوحنا نبی اس بات کو، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے خدا تعالیٰ کے انتظار میں تھے، خدا واحد کے انتظار میں تھے، خداوند یہوہ قدوس خدا کے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خدا ہی آئے گا. یوحنا نبی نے جب اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو، جب وہ جیل خانہ میں تھے تو خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ خداوند کیا تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھے؟ تو یسوع مسیح ناصری نے یہ نہیں کہا. بہت سے غیر اقوام یہ سوال کرتی ہیں، جی کب یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں؟ تو یسوع مسیح ناصری نے اس بات کا وہیں پہ تذکرہ کیا، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان اقدس سے ان کو جواب کوئی اور نہیں دیا، بلکہ کلام کا یہ حصہ ان کے سامنے پڑھا. یسایا 35واں باب آپ کو یاد ہوگا. یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہہ دو جو کچھ تم دیکھتے ہو، کیونکہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں. ان سے جا کے بتا دو، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ جس خدا کا انتظار وہ کر رہا ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے. خدا ہی آئے گا. ابھی ہم نے پڑھا کہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا بلکہ خدا ہی آئے گا. اور یہ واقعات سارے کے سارے خدا یسوع مسیح ناصری کی زندگی میں ہو. اس کے علاوہ پوری کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اگر ہم جا ایسے کوئی واقعات کبھی ہوئے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف اور صرف قدرت، دولت، حشمت اور بزرگی اور عدالت کرنے والا صرف ایک ہی خدا ہے، اور وہ صرف اور صرف یسوع ہے. اس سے پیش کر کے ہم آگے بڑھے. اسرائیل کا جو شام اسرائیل ہے، جو ان کا کلمہ ہے، استثنا کی کتاب 6 باب کی 14ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. ان سے بڑھ کر کوئی کٹر توحید کے معاملے میں دنیا کی ساری قومیں ایک سائڈ پر رکھ دے، لیکن ان سے کٹر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا تقیہ، ان کا کلام، ان کا کلمہ استثنا 6 کی 4 ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند. اور خدا نے اس بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. فلپیوں 2:9 کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ خدا تعالیٰ کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر خود کو خالی کر دیا اور موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تاکہ ہر ایک زبان خدا تاکہ خدا اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس سبب سے خدا تعالیٰ نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا چاہے آسمانیوں کو ہو، چاہے کروبیوں کو ہو، چاہے سرافین کا ہو، فرشتگان کا ہو، آسمانی مخلوق، ہر ایک گھٹنا چاہے آسمانیوں کا، زمینیوں کا، یا چاہے زمین کے نیچے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، کوئی اور خدا نہیں. اور فلپیوں 2:9 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند صرف ایک ہی اور اس کا نام یسوع نام ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. میرے عزیزو، وہ خدا صرف اور صرف یسوع ہے. یسوع مسیح کی خدا کی طرح پرستش ہوتی ہے. بائبل مقدس کا خدا، میں کسی اور خدا کی بات نہیں کر رہا، بائبل مقدس کا خدا اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. یسایا نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا جلال کسی کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا. خدا نے اپنی حمد کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی. خدا نے اپنی ستائش کبھی بندگی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی. لیکن واحد خدا یسوع مسیح ناصری جن کی حمد کی گئی ہے تو انہوں نے منع نہیں کیا. خدا ان کی حمد ان کے سامنے کی گئی، بلکہ 24 بزرگ ان کی حمد کرتے ہیں، فرشتگان ان کی حمد کرتے ہیں، ان کے رسولوں نے، شاگردوں نے ان کی حمد کی. یوحنا 5:23 میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ خدا کی پرستش، یسوع کی پرستش کی گئی، حمد کی گئی، اسے سجدہ کیا گیا. متی 14:33 کو پڑھے تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی حمد کی گئی، اسے سجدہ کیا گیا، اس کی ورشپ کی گئی. لوکا 5:8 میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے شاگردوں نے اسے سجدہ کیا. اور بائبل مقدس انگلش میں جب کنگ جیمز ورشن کا ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ they worshipped him، انہوں نے اس کی حمد و ثنا کی، اس کی پرستش کی اور اس کے نام کو جلال دیا. ورشپ صرف اور صرف خدا واحد کو. ایک آخری بات سب سے جو خاص مدعا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ دعا صرف
خدا سے مانگی جاتی. کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی ولی کو، کسی بادشاہ کو، کسی وزیر کو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے. اور اعمال کی کتاب میں بلکہ اگر آج ہم دعوے کریں جی ہم حواریوں سے یا شاگردوں سے یا بائبل مقدس کے ایمان سے بڑا ہمارا ایمان ہے، تو جہالت کی انتہا ہوگی. اعمال کی کتاب 17 میں بات کی ورس نمبر 59 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استفانس کو سنسار کیا جا رہا ہے. وہ استفانس جس سے پہلا شہادت کا رتبہ ملا، پہلا شہید جو استفانس ہوا، اس کو جب شہادت کی اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو اس نے یسوع سے دعا کی. دعا صرف خدا سے کی جاتی، کسی اور سے اجازت نہیں ہے. استفانس نے یسوع سے دعا کی. دوسرا کرنتھیوں 12 میں بات کی 8-9 آیت، ہیرو جو بائبل مقدس کا جسے ہم یسوع مسیح ناصری کے بعد اگر پوری بائبل کا جسے ہیرو کہا جاتا تو مقدس پولس رسول ہے. دوسرا کرنتھیوں 12 کی 8-9 میں اس نے یسوع سے دعا کی ہے. میرے عزیزو، ان تمام کے تمام تر کاموں کو، جو دلائل، جو صحائف ہم نے پڑھے، مسیح کو تمام کاموں کو انجام دینے والا تسلیم کیا جاتا ہے. جتنے حقائق، جتنے دلائل ابھی ہم نے دیکھی، پڑھی یا سنی ہے، جو صرف خدا کا حق ہے، یہ حق صرف اور صرف ہمیں یسوع مسیح ناصری میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں. شکریہ پاسٹر شہزاد صاحب، آپ نے احسن طریقے سے وقت میں ختم کیا اس پریزنٹیشن کو. اب میں دعوت دوں گا پاسٹر ہارون یعقوب سے، جو یونیٹیرین ہیں، جن کا توحید پر ایمان ہے، تاکہ ہم ان کی پریزنٹیشن سن سکیں. میں آپ کی طرف مائک کرتا ہوں. بہت شکریہ پاسٹر ابراہیم صاحب. سب سے پہلے رب کائنات یہوہ آسمانی باپ اور اس کے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے عظیم بابرکت خوبصورت جلالی فتح مند نام میں آپ کے اور دیکھنے والے سب کی سلامتی ہو. اور سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے. اس کے بعد میں پاسٹر ابراہیم صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر تنویر صاحب اور میرے بھائی جو وسیم ریاست صاحب رشید پر ہیں، ان کی خصوصی کاوش ہے، ان کے لیے بھی مشکور ہوں. انہوں نے اس محبت بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے. بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے میں مرکزی حوالہ کو پھر سے پڑھوں گا. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت. توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس آیت مقدسہ کے بارے میں بتاؤں، یہاں پر دو القاب آئے ہیں، خداوند اور خدا. میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے بارے میں دیکھیں، لفظ کے بارے میں، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ خود اور آ سے بنا ہے. مطلب کہ خدا کسی سے اخذ نہیں ہوتا بلکہ خود سے ہے. اور اس کے اگر لغوی معنی دیکھیں تو اس کے لغوی معنی بھی مالک اور آقا کے ہیں. اور جو لفظ خداوند ہے یہ بھی فارسی زبان سے ماخوذ اسم خدا کے ساتھ وند بطور لاحقہ صفت و نسبت لگانے سے خداوند بنا ہے، اور اردو میں بطور اسم مستعمل ہے. اس کے معنی بھی آقا اور مالک کے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ خدا جو ہے خود سے ہے اور خداوند خود سے نہیں ہے. خداوند خدا کے ساتھ وند لگانے سے خداوند لفظ بنا ہے. اور اگر ہم گریک جو ورڈ ہیں اس کے لیے ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، تو اس کے لیے گریک لفظ جو ہے خدا کے لیے وہ تھیوس ہے، اور خداوند کے لیے کریوس. مگر میرے عزیزو، یہاں پر میں
یہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں، یسوع مسیح اور اس کے شاگرد یونانی زبان نہیں بولتے تھے۔ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں قلم بند کیا گیا ہے، مگر عبرانی زبان میں جو خدا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الوہیم۔ اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ الوہیم جو ہے وہ خدا کے علاوہ بھی کن کن کو الوہیم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکزی آیت کو پڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم 24ویں آیت سے اس حوالہ کو آیت بآیت پڑھتے جائیں گے اور سیکھیں گے اس کے بارے میں۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے تمام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا، پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے کہ توما جسے تمام کہتے ہیں اس وقت ان 12 شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا جب یسوع مسیح ان کے پاس آتے ہیں، اور پھر باقی جو شاگرد ہیں وہ توما کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، ہم نے خداوند کو دیکھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، جو باقی 11 ہیں شاگرد ہیں انہوں نے یسوع مسیح کو خداوند کیوں کہا ہے؟ حالانکہ یسوع مسیح ان پر بھی زندہ ہونے کے بعد ظاہر ہوا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، تو باقی 11 شاگردوں کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، کیونکہ شاگرد جانتے تھے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کیونکہ دوران منادی یسوع مسیح ان کو سکھا چکے تھے۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتاب مقدس میں سے، انجیل مقدس میں سے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہاں پر یہ نہیں کہا جو مجھے اے خدا کہتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح یہاں پر اپنی مرضی کا بھی ذکر نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں، میرے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، وہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، داخل ہوں گے۔ اور پھر میرے عزیزو، متی رسول کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 16ویں باب کا اور اس کی 13ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ 16ویں باب کی 13ویں آیت، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ ابن آدم، یہاں پر یسوع مسیح نے لفظ جو ہے اپنے لیے ابن آدم جو ہے وہ چوز کیا ہے۔ ابن آدم کا مطلب ہے آدم کا بیٹا۔ اور میرے عزیزو، خدا جو ہے پرانے عہد نامہ میں کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ انسان جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی صفات میں ہی نہیں ہے، خدا کی یہ صفت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں لا تبدیل خدا ہوں، خدا کبھی نہیں بدلتا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو یسوع مسیح ابن آدم کہتے ہیں۔ اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا، مطلب آدم کا بیٹا۔ شاگرد جواب میں کہتے ہیں بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ حالانکہ ان لوگوں نے یسوع مسیح کے معجزات دیکھے ہیں، مگر پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ بعض جو ہیں آپ کو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیا کہتے ہیں، مگر بہت ہی غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور میرے عزیزو، پطرس رسول جو شاگردوں میں عمر سیدھا تھا، بڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس رسول جو ہے یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس رسول کے الفاظ بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے خدا ان کے سامنے تھے جو مردہ تھے مگر لوگ ان کو بھی خدا مانتے تھے، اس لیے پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ میرے عزیزو، پہلے نمبر پر پطرس نے زندہ خدا کا بیٹا کہا، پھر دوسرے نمبر پر مسیح کہا۔ میرے محترم بھائی پاسٹر شہزاد صاحب بھی اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ خدا واحد ہے، خدا ایک ہے۔ اگر خدا ایک ہے تو پطرس رسول کے مطابق وہ واحد خدا زندہ خدا ہے، اور یسوع مسیح اس خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر اگر بیٹے کو بھی خدا مان لیں گے تو پھر خدا دو ہو جائیں گے، ایک خدا زندہ خدا اور پھر اس کا بیٹا یسوع جو خدا ہے وہ بھی خدا ہے، جس کا مطلب ہے دو خدا ہے، پھر خدا واحد نہیں رہے گا۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس میں، پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں خدا کے بارے میں بار بار یہی ہے، خدا واحد ہے، اکیلا ہے۔ خدا کہتا ہے میں اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ خدا کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، خدا اکیلا ہے، واحد ہے۔ اور پھر پطرس رسول نے یسوع مسیح کو مسیح کہا ہے، یہ بھی بہت قابل غور لقب ہے، مسیح یعنی مسح کیا ہوا۔ جب مسیح کہتے ہیں تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا مسح کرتا ہے، خدا کبھی مسح ہوتا نہیں ہے، خدا مسح کرتا ہے، اور خدا کو کوئی بھی مسح نہیں کر سکتا۔ مگر یسوع مسیح کو خدا باپ نے مسح کیا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ دوسروں سے زیادہ مسح کیا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح پطرس رسول کی بات کو جو اس نے اس کے حق میں کہی درست کہتے ہیں، جو اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس رسول کو یسوع مسیح مبارک کہتے ہیں، مبارک، یہ خدا کی صفت ہے مبارک بھی، مگر یسوع مسیح جو ہے پطرس کو بھی مبارک کہتے ہیں۔ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے، بہت قابل غور یہ آیات ہیں۔ یسوع مسیح زمین پر ہے، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھ پر یہ بات ظاہر کی ہے میں خدا ہوں، بلکہ یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے، اور ساتھ میں کہتے ہیں وہ آسمان پر ہے۔ باپ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے، اور یسوع مسیح زمین پر ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے یہ بات تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اس پتھر پر مطلب اس ایمان پر جو خدا باپ نے تجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں۔ میرے عزیزو، پھر شاگرد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو شاگرد توما جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یسوع تو خدا ہے؟ یوحنا 13 باب کی 13ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے استاد اور خدا کہتے ہو، خداوند کہتے ہو، مگر یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو حالانکہ میں خدا ہوں، ایسا ہرگز نہیں کہا، بلکہ دوران منادی یا آسمان پر جا کر بھی یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ابن آدم، ابن داؤد، استاد، خداوند، بھائی اور دوست نہیں کہا ہے۔ یہ کتاب مقدس میں، انجیل مقدس میں ہے، حوالہ جات کے ساتھ واضح ہے، اور بار بار کہا خدا نے مجھے بھیجا ہے، ایک بھیجنے والا ہے اور ایک بھیجا ہوا ہے۔ اور پھر دوران منادی بار بار یہ بھی کہا میرا آسمانی باپ آسمان پر ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔
तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। मत्ती 23वें बाब की 9वीं आयत में ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह जमीन पर थे, मगर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। इसलिए शागिर्द जानते थे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मेरे अजीजों, पतरस रसूल जिस पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर कायम करूंगा, जब ये पतरस रसूल ईद 35 कोस के दिन मुनादी करता है, तो इमाम दूसरे बाब की 36वीं आयत में लिखा है, कहता है खुदा ने यीशु नासरी को खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। यीशु मसीह अगर खुदावंद है तो खुद से नहीं है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, ये फारसी जुबान का लफ्ज है और ये खुदा के साथ बंद लगाने के साथ बना है। और यीशु मसीह खुदावंद खुद से नहीं है, बल्कि पतरस रसूल मुनादी करता है कि खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। यानी कि खुदा बाप ने यीशु मसीह को खुदावंद किया है, आका बनाया है, मालिक बनाया है, क्योंकि उसने अपनी जान सलीब पर बलिदान की है और निजात का जो सारा प्रोसेस था, प्रोग्राम था, उसको पूरा किया है। इसलिए खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और फिर मसीह भी किया है। मेरे अजीजों, मैं पहले बता चुका हूं, मसीह मसा किया होगा, खुदा कभी भी मसा नहीं होता। मैं आपके सामने 2 हवाला जात मजीद पढ़ना चाहूंगा खुदावंद के हवाला से। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 2 बाब और उसकी 11वीं आयत है, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। बहुत गौरतलब बात है, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये नहीं कहा गया, जब इकरार की बात आई है तो कलाम मुक़द्दस में वाज़िह है कि यीशु मसीह खुदावंद है। और फिर ये नहीं कहा गया कि हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। और फिर रोमियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं है, अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, यीशु के खुदा होने का नहीं, बल्कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। मेरे अजीजों, निजात पाने के लिए भी जो इकरार करना है वो यही है कि यीशु मसीह खुदावंद है और खुदा बाप ने उसको खुदावंद किया है, खुदावंद बनाया है, मसा किया है। इसलिए हम यीशु मसीह को खुदावंद कह सकते हैं। और इसीलिए जो सियाक़ सबाक़ में हमने पढ़ा है 24वीं आयत में, शागिर्द इसीलिए कहते हैं कि हमने खुदावंद को देखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने खुदा को देखा है, बल्कि कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। और मेरे अजीजों, पच्चीसवीं आयत में, बल्कि उसके अगला हिस्सा जो लिखा है वो लिखा है, उन्होंने कहा हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने यानी तोमा ने कहा जब तक मैं उसके हाथों में मीखों के सुराख ना देख लूं और मीखों के सुराख में अपनी उंगली ना डाल लूं, अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद 26वीं है, जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उसके साथ था और दरवाजा बंद था, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जलाली बदन में थे, इसलिए दरवाजा बंद में भी अंदर आ गए, क्योंकि यूहन्ना 17वें बाब की 5वीं आयत में यीशु मसीह ने दुआ की थी, ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया के पेशतर से तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। और फिर पहला पतरस पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, उसके वसीला से यानी यीशु मसीह के वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको यानी यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है वो कहता है यीशु मसीह के वसीला से तुम खुदा पर ईमान लाए हो।
اور پھر ساتھ میں پطرس رسول لکھتا ہے یسوع مسیح کو خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے، زندہ کیا ہے اور جلال بخشا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ یسوع مسیح جلالی بدن رکھتے تھے، اس لیے دروازہ بند میں بھی آ گئے اور توما سے کہا 27ویں آیت میں، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے ایسے ہی کیا۔ اس ایسے یہ واضح ہے کہ یسوع مسیح کا بدن تھا، اور توما نے ہاتھوں کو دیکھا، میخوں کے سراخوں میں انگلی ڈال کر دیکھا، اپنا ہاتھ پسلی میں ڈال کر دیکھا، مگر خاص بات مانا جاتا ہے خدا روح ہے، بلکہ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا ہے خدا روح ہے، ضرور ہے، اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہ واضح کیا ہے۔ لوکا کی انجیل 24ویں باب کی 39ویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میرے ہاتھ میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں۔ میں ہوں کا مطلب تمہارا استاد یسوع ناصری جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے وہی ہوں۔ میں ہی ہوں کا مطلب اکثر اور بھی لیا جاتا ہے، اس لیے وضاحت کی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہی ہوں، مطلب تمہارا استاد ہوں، یسوع ناصری ہوں جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں۔ مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کہ گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ مطلب کہ یسوع مسیح کا بدن ہے، جلالی ہے، مگر خدا روح ہے، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ میں خدا نہیں ہوں، روح نہیں ہوں۔ توما نے جواب میں پھر کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ میں اب تک اپنی گفتگو میں جو میں نے کی باحوالہ ثابت کر چکا ہوں یسوع مسیح خداوند ہے، اور رسول شاگرد بھی یہی ایمان رکھتے تھے کہ یسوع مسیح خداوند ہے نہ کہ خدا۔ رہی بات توما نے کیوں کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، جب ہم اسی بات کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو مریم نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں ربونی یعنی اے استاد کہا۔ یسوع مسیح جب زندہ ہو جاتے ہیں، مریم جو ہے قبر پر آتی ہے، تو یسوع مسیح جب وہاں پر اس کو مخاطب کرتے ہیں مریم، تو مڑ کر اس نے عبرانی زبان میں ربونی یعنی اے استاد کہا۔ توما نے بھی عبرانی زبان میں کہا اے میرے خدا۔ عبرانی زبان بولنے والے جانتے تھے کہ ان کا خدا یہوہ ہے۔ عبرانی زبان بولنے والے یہ جانتے تھے، ان پر یہ واضح تھا کیونکہ وہ یہوہ خدا کی عبادت کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ خدا جو ہے وہ یہوہ ہے۔ اور یسوع مسیح کو کہیں بھی انجیل مقدس میں یہوہ نہیں کہا گیا، اس لیے یسوع مسیح خدا نہیں ہے۔ بقول توما اگر یسوع مسیح خدا ہے تو پھر مریم نے یسوع مسیح کو ربونی کہا، تو یسوع مسیح نے مریم کی تصدیق کیوں نہ کی کہ میں خدا ہوں تو مجھے ربونی استاد کہہ رہی ہے؟ اب تو میں نے نجات کا سارا پروسیس پورا کر دیا ہے، میں صلیب پر قربان ہو چکا ہوں، میں اب زندہ ہو چکا ہوں، تو پھر بھی تو اب مجھے استاد کہتی ہے، تو مجھے خدا کیوں نہیں کہتی؟ اور میرے عزیزو، اگر آیات کے آخر میں آپ دیکھیں تو ان کے اختتام پر آپ کو اردو زبان کا جو ہمارے پاس ترجمہ ہے اس میں نشان فجائیہ نشان ملے گا۔ فجائیہ نشان ان جملوں کے آخر میں ہوتا ہے جن میں تعجب، حیرت، خوشی، حیرانی پائی جائے، اور درج بھلا دونوں آیات میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ مریم جو ہے وہ بھی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے استاد، ربونی۔ اور پھر یہاں پر بھی یہ نشان موجود ہے جو توما رسول جو ہے حیرانی میں کہتا ہے۔ جب ہم لوکا 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے سب کے سب بڑے حیران ہوئے۔ یہاں پر بھی یہ فجائیہ کا نشان ملے گا، اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بھی بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ میرے عزیزو، یہی فجائیہ نشان لوکا 5ویں باب کی 26ویں آیت میں ملتا ہے۔ جب حیران ہوتے ہیں تو پھر وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ مریم نے یسوع مسیح کو پہچان کر ربونی کہا، توما نے یسوع مسیح کو دیکھ کر زندہ حیرانی میں اے میرے خداوند کہا، اور لوکا 5ویں باب کی 26ویں آیت کے مطابق، اسرائیلی روایت کے مطابق،
خوشی میں خدا کی تمجید کی اور کہا اے میرے خداوند. اور یہ نشان بجائے نشان جو ہے خداوند اور خدا کو الگ کرتا ہے. توما نے یسوع مسیح کو خداوند کہا اور خدا باپ کو اے میرے خدا کہا اور خدا کی تمجید کی ہے. یسوع نے اسے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے مگر مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. مجھے ٹائم بتا دیجیے گا ذرا. آپ کے پاس 2 منٹ سے سوری 1 منٹ. یسوع مسیح کہتے ہیں تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھ کے ایمان لائے. مطلب جو رسول 11 شاگرد ہیں وہ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں. اور میرے عزیزو مختصر طور پر ٹائم میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے اس لیے میں ایک اور دلیل جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ توما نے یسوع مسیح کو خداوند کہا ہے اور خدا کو خدا کہا ہے, یہوہ خدا کو کہا ہے. جس دور میں توما نے یسوع مسیح کو اے میرے خداوند اے میرے خدا کہا, اس دور بلکہ آج بھی جو یہودی ہیں یاد کو پڑھتے رہتے تھے اور دعائیں بھی ہر کام کے لیے کرتے رہتے تھے. تالمود میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر کام کی ان کی دعا تھی, یہاں تک کہ وہ واش روم جاتے اور واش روم سے آتے تب بھی وہ دعا کرتے تھے. مثال کے اور آیات کا برد جو ہے وہ کرتے رہتے تھے. مثال کے طور پر یسوع مسیح نے صلیب پر زبور کی آیت پڑھی. زبور 22 کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے رانی میں توما نے بھی زبور کی آیات پڑھی مگر لکھاری نے شارٹ کٹ لکھ دیا. زبور 35 میں لکھا ہوا ہے اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ ہے میرے معاملہ کے لیے میرے خدا ہے میرے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر. بہت شکریہ. جی میں شکر گزار ہوں پاسٹر ہارون یعقوب صاحب کا جو کہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے بخوبی طریقے سے بالکل وقت کے اندر اس کو بہت ہی اچھی گفتگو جو چل رہی ہے اس کو آپ نے ختم کیا. ہم پہلے مرحلے کو اس کا اختتام کر چکے ہیں. اب جو سا سیشن ہے اگلا وہ ہے ریبٹل سیشن. اس کے اندر ہمارے پاس 10 منٹ ہوں گے. میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کروں گا جو میرے لیفٹ اور سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاسٹر شہزاد رفاقت اور پاسٹر ہارون یعقوب کہ کائنڈلی ٹائم کو ضرور مد نظر رکھیے گا. اور دوسری یہ چیز ہوگی میں رولز کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دوں جو کہ ہے کہ کراس کوشچن ڈائریکٹلی یا کاؤنٹر کوشچن نہیں ہوں گے اس کے اندر اور انٹرپشن نہیں ہوگی. آپ کا جو ٹائم ہے آپ اس کو بخوبی طریقے سے بیان کریں گے اس کے اندر جو آپ کا مدعا ہوگا. دوسری ٹیم ممبر دوسری ٹیم کا بندہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے. جو سا میں نے پہلے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا کہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کیجیے گا. اور جو سا ہمارا آخری رول ہے وہ یہ ہے کہ وسپر نہ کیجیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ہم اچھے طریقے سے دوسرے ممبر کی جس کے پاس ٹائم ہوگا ہم اس کی بات پراپر سن سکیں گے. ہم بغیر وقت ضائع کیے ہم اگلے مرحلے کی طرف چلیں گے اور ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. میں پاسٹر شہزاد رفاقت جو کہ نیشنل ہیڈ ہیں TRC کے, میں ان کو دعوت دوں گا کہ پلیز آپ ریبٹل میں اپنی پریزنٹیشن پیش کریں. شکریہ. خدا میں یسوع مسیح ناصری کے اسلام عظیم نام ہے آپ سب کی سلامتی. توحیدی صاحب نے ابھی چند جو لمحات پہلے کچھ چیزیں عیاں کی ان میں سے کچھ چیزوں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. انہوں نے عرض کیا جی سب سے پہلے خدا جو ہے گریک کے اندر خدا کو تھیوس کہا جاتا ہے اور پھر انہوں نے کہا جی آج کل اور خداوند کو تیوروس کہا جاتا ہے. خدا کا مطلب ہے خود سے آیا ہوا لیکن خداوند جو ہے وہ خود سے نہیں آیا, خداوند خود سے نہیں. آئیے اس سے پہلے کہ یہ عبرانی اور یونانی کے جو معاملات ہیں ان کو ہم کلیئر کرتے ہیں کہ عبرانی یونانی میں یہ تھیوس اور پھر انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے لفظ عبرانی میں الہیم یوز ہوا.
ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا ہے الہیم دا نیم آف گاڈ، اس میں سے میں آپ سب کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا. ویل بیفور دا ٹائم آف جیسس the Old Testament was translated into Greek, a widespread international language of the time. The translators of this work, called the Septuagint, chose the Greek word theos, God, to translate Elohim and El, and Kyros, Lord, to translate both Adonai and Yahweh. اب اس کا مختصر جو خلاصہ ہے گریک کے اندر، انہوں نے کہا جی خداوند یسوع مسیح ناصری کی آمد سے پہلے انٹرنیشنلی آج کل جو زبان اب انگلش یوز کی جاتی ہے، لیکن اس وقت گریک استعمال کی جاتی تھی تمام ممالک میں، قوموں میں، قبیلوں میں، امتوں میں. اور خدا کے لیے لفظ یوز کیا جاتا تھا تھیوس گریک کے اندر، اور جسے ترجمہ کیا گیا ہے جی الہیم یا ایل کا. اور اس کے بعد پہلے ہیبریو میں تھیوس کہا جاتا تھا، لیکن گریک کے اندر اسے الہیم یا ایل کہا گیا. اور خداوند کے لیے جسے انگلش میں لارڈ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ورڈ کیوروس یوز ہوا ہے، جو کہ یہوہ، یہوہ یا ادونائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لارڈ یعنی کیوروس، یہوہ خدا کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب میں اپنی بات کا جاری رکھوں گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی خدا جو ہے، خدا باپ ہے. اگر ہم جتنے حوالہ جات میں نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے اگر ان حوالہ جات کا مختصر نچوڑ نکالنا جائے تو پھر تو اس طرح دو، انہوں نے کہا جی خدا بنتے ایک خدا باپ اور ایک خدا بیٹا، دو خدا نہیں ہو سکتے. ایک انہوں نے کہا جی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو مسیح ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مسح شدہ. اب خدا جو ہے وہ مسح شدہ نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، زبور دوسرے کہ جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو خود خدا تعالیٰ کی ذات کبریہ ہے، جب وہ یوحنا کی انجیل پہلے باب کا ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کلام مجسم ہوا. پہلے باب کی پہلی آیات سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور وہی کلام خدا ہے. اور جب اس کے متعلق ہم ڈیپلی پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. انہوں نے ایک اور بات یہاں پہ کوڈ کی کہ خدا یسوع مسیح ناصری پیشتر سے جلال رکھتا ہے. یسایہ 42ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کسی بھی معبود کے ساتھ. بڑا واضح وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. ان کی زبان کے مطابق خداوند یسوع مسیح ناصری ازل سے جلال رکھتے ہیں. اب جناب موسیٰ کی طرح میں ایک بات لے کے جانے لگا ہوں کہ جناب موسیٰ کی حیات طیبہ کے اندر انہوں نے، بلکہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں خدا کو دیکھوں، انہوں نے اپنی خواہش کا تمنا کے اظہار کیا کہ خداوند پاک خدا، میں آپ کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں. لفظ بڑا قابل غور ہے کہ آپ کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں. خدا سے خواہش کا اظہار کیا گیا. اور نئے عہد نامہ کے اندر آپ سبھی اس بات سے واقف ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تجھ پر ظاہر کروں گا. ایک وقت آئے گا، معین وقت پر نئے عہد نامہ کے اندر خداوند یسوع مسیح ناصری جب پہاڑ پر دعا کر رہے تھے تو وہاں پر جناب موسیٰ کو خدا نے اپنا جلال دکھایا، اسے اپنی تجلی، اپنا جلال، اپنا ظہور اس پر ظاہر کیا کہ میں ہی خدا ہوں. کہیں اور اس پر اپنا جلال ظاہر نہیں کیا، اپنی نیکی اس پر ظاہر نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی خداوند اور مسیح الگ الگ ہیں. خداوند کا کیونکہ مطلب انہوں نے فلپیو 2 باب کی 11ویں آیت میں کہا جی یہاں پر خداوند، اور خداوند کا مطلب ہے کہ خود سے نہیں آیا، یا یہ کیوروس ہے، یہ خداوند یہوہ خدا کے لیے یوز نہیں کیا جاتا. لیکن میں نے جو شام اسرائیل، جو اسرائیل کا کلمہ ہے، اس میں کلیئر کٹ بات یہ واضح کر دی تھی کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی خداوند ہے، اور وہ کوئی اور خدا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ خدا جلال رکھتا ہے. جلال صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری نے. پہلے باب، یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک اور بات کی کہ خدا روح ہے. خدا کو کسی کبھی کسی نے نہیں دیکھا. نو ڈاؤٹ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بائبل مقدس یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے
خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ خدا کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یسوع مسیح ناصری واحد ذریعہ ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے دیدنی نادیدنی حالت میں۔ ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی باتیں گفتگو ہوئی ہیں ان میں سے صرف ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جی آپ کا ایمان کیا اس بات پر ہے کہ یسوع مسیح ناصری ہمہ جا اور ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے؟ مجھے کسی ایک شخص کی بات بتا دیجئے، چاہے کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، بادشاہ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ آپ عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں عبادات کی جاتی ہیں، اور ہمارا ایمان و بھروسہ توکل ہے کہ یسوع مسیح ناصری جہاں 2 یا 3 موجود ہوتے ہیں تو خدا موجود ہوتا ہے، یسوع مسیح موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر کیوں کر وہ موجود ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا ہے تو ہر وقت دنیا کے ہر ایک خطے میں، ہر ایک قوم میں، ہر ایک مذہب میں، ہر ایک قبیلے میں، ہر ایک جگہ پر ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اس کے بعد توحیدی صاحب نے کہا جی کچھ بریکٹ میں 2 حوالوں کی بات کی گئی، جی لوکا 5:26 اور یوحنا 20:28، لیکن دونوں کا ہم نے بڑے غور سے مطالعہ کیا۔ جو ہمارے پاس بائبل ہے ان میں سے ایک حوالے کے اندر بھی بریکٹ لگی ہوئی نہیں، دونوں حوالوں میں انہوں نے کہا جی بریکٹ ہے، بلکہ بار بار ریپیٹ کیا کہ ان میں بریکٹ ہے، لیکن ان میں کوئی بریکٹ نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی یسوع مسیح ناصری نے صلیب کے اوپر کہا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا، زبور 22 کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا جی جو ہماری مرکزی آیت یوحنا 20:28 ہے اس کی بھی توما نے تلاوت کی ہے، اور لکھنے والے نے اسے شارٹ کر کے لکھ دیا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جناب، ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا ایک ایک نقطہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف جو لکھا گیا وہ خدا کی مرضی سے لکھا گیا۔ کسی انسان کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک لفظ گھٹائے یا کم کرے یا بڑھائے؟ جو کچھ اس نے بولا اس نے اپنے ہوش و حواس میں بولا کہ اے میرے خداوند اور اے میرے خدا، اور یسوع مسیح ناصری نے اسے ٹوکا بھی نہیں، کیونکہ بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا عارف فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی ران اور پوشاک پر ایک نام لکھا ہوا، اور وہ نام کون سا ہے؟ کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خداوند ہے۔ تمام کے تمام تر دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں ان سب کا خدا اگر کوئی ہے تو وہ یسوع مسیح ناصری۔ اوکے کٹ کر دینا، ٹھیک۔ اچھا ایک آخری سوال ہے، اور انہوں نے نا بڑا خوبصورت حوالہ، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو خدا کہنا انسان کی اوقات سے باہر ہے۔ جب تک خدا نہ کہے، خدا نہ چاہے، انسان یسوع کو خدا کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت ایک حوالہ دیا ہے، مال 2:36 مقدس پطرس نے جب پہلا آغاز کیا وہاں پر انہوں نے ایک بات بڑی قابل غور کی۔ میں ایک اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں جلدی سے ہم ایک حوالہ نکالیں گے حزقیل 39 میں بات کی 7ویں آیت مقدسہ، حزقیل کا صحیفہ اس کا 39واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ حزقیل چیپٹر 39 ورس 7 اس میں لکھا ہے کہ اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا۔ مقدس نام اپنی مقدس قوم میں ظاہر کروں گا۔ تمام کے تمام تر نام تو اس نے ظاہر کر دے، پھر کون سا ایسا نام تھا؟ زبور 138 کی دوسری آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے تمام تر ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی۔ اب کلام ہے کون سا؟ کیا یہ والا کلام جو حرفی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے؟ نو نیور، بلکہ یوحنا 1:1 میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، وہی کلام جسے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی، اور وہی کلام خدا تھا، اور وہی خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام مجسم ہوا۔ اور پھر جب متی 28:19 متی کی انجیل آخری باب کی آخری آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یسوع مسیح ناصری نے اس نام کو واضح کیا۔ یسوع نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ کوئی نام نہیں ہے، ان کو بیٹا کوئی نام نہیں ہے، اور ان کو روح القدس کوئی نام نہیں ہے، کہ نام سے بپتسمہ دو، نام سے بپتسمہ دو۔ انہی کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اعمال کی کتاب دوسرے باب کی 38ویں آیت مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پر مقدس پطرس نے بڑا واضح کر دیا، اور وہ واضح یہ تھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، کیونکہ باپ کا نام یسوع ہے، بیٹے کا نام یسوع ہے، اور روح القدس کو یسوع مسیح ناصری کے نام کے علاوہ کوئی نام دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ آسمان کے تلے
जमीन के ऊपर अगर कोई सबसे उत्तम और आला नाम है तो वो सिर्फ यीशु नाम है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया पास्टर शहजाद रफाकत साहब, जो कि तसलीस पे ईमान रखते हैं। आपके 10 मिनट आपने बड़ी खुश उसलूबी से निभाए, इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी। और मैं अब दावत दूंगा पास्टर हारून याकूब को, जो कि तौहीद पर ईमान रखते हैं। आपके पास 10 मिनट हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली 10 मिनट को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी दलील पेश कर सकते हैं, आप रिबटल पेश कर सकते हैं। माइक्स टू यू सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मोहतरम भाई पास्टर शहजाद रफाकत ने जब प्रेजेंटेशन पेश की तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मरकज़ी आयत थी उस पर एक बात की कि यीशु मसीह ने तोमा को मना नहीं किया कि तुम मुझे खुदा ना कह, और फिर बाकी सारे उन्होंने खुदा की इतनी सफ़ात, इनके इतने अलकाबात बयान कर दिए हैं कि इन 10 मिनटों में मैं इनके बारे में नहीं बता सकता, मगर उम्मीद करता हूँ कि खुदा के फजल से दोबारा से इस तरह से नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा और फिर हम ज़रूर इन सारे अलकाबात और सफ़ात पर बातचीत करेंगे। और थोड़े वक्त में मैं चंद सफ़ात और अलकाबात पर बातचीत करूँगा। इससे पहले रिबटल में मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा है। ऐसा हरगज़ नहीं लिखा, वहाँ पर लिखा है कलाम खुदा था। अगर है तो फिर है, मगर था की बात है, माजी की बात है। फिर इन्होंने कहा कि आपने शॉर्टकट की बात की है। मैंने आपको बताने की ये कोशिश की कि इसकी मुख्तलिफ तशरीहात पाई जाती हैं इस आयत पर। मैंने पहली एक तशरीह बताई और फिर यहाँ पर मैंने एक तशरीह बताई कि उस दौर में जो लोग थे इस तरह से बाइबल की वर्सेस पढ़ते रहते थे। और फिर पास्टर साहब ने, मोहतरम भाई ने कहा कि इन्होंने ब्रैकेट का निशान का जिक्र किया, हालांकि मैंने ब्रैकेट निशान का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा था निशाने फिजाइया, ये निशान है, इसका मतलब होता है हैरानगी या खुशी में कुछ बोलना, तब ये लगाया जाता है, या इसके जब कोई आगे खतरा हो फिर उस वक्त ये जो है साइन जो है वो लगता है। ठीक है, अगर अब मैं चलूँगा जो प्रेजेंटेशन पेश की। सबसे पहले इन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने तोमा को मना नहीं किया कि तू मुझे खुदा ना कह। मैं बता रहा था कि यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 24 से 29 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो इसका सियाको सुबाह का मौजू देखना और ईमान लाना है, क्योंकि आखिरी आयत में यही है। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। 14 यूहन्ना की इंजील 14 बाब का जब हम मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं अपने बाप के पास ऊपर जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तो तोमा ने उससे कहा है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जान सकते हैं। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते और उसे देख भी लिया है। फिर उसने उसे कहा है खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही काफी है। यीशु ने उससे कहा मैं अपनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, तो क्यों कर बाप को कहता है हमें दिखा। यूहन्ना के इंजील का जब हम 20वें बाब की 28वीं आयत का मुताला करते हैं, सियाको बाब के मुताला करने से साबित होता है कि नविश्ता की तालीम के मुताबिक ये जो मरकजी आयत थी हमारी, इसके मुताबिक जो मजमून बनता है वो है देखना और यकीन करना। और नविश्ता की तालीम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को देखने का मतलब दो अशखास को देखना है। यीशु मसीह जो उनका खुदावंद है और बाप यानी जो यीशु मसीह का भी खुदा है। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को वाज़ह तौर पर यह बयान किया कि वो बाप को किस तरह देख सकते हैं। फिलिप्पस के जवाब में यीशु ने कहा तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में नहीं तो मेरे कामों से ही मेरा यकीन करो। यूहन्ना पहले बाब की 18वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं खुदा को, यूहन्ना रसूल लिखता है खुदा को किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है।
اس لیے یسوع مسیح نے توما کو منع نہیں کیا تھا، کیونکہ یوحنا کی انجیل 14 باب میں یسوع مسیح اس بارے میں بتا چکے تھے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے باپ کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ یوحنا کی انجیل پہلے باب 18ویں آیت کے مطابق یسوع مسیح میں خدا کی ساری خدائی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، مگر ہم یسوع مسیح کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ پھر بھی خدا اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آسمان پر جا کر بھی خدا باپ کی دہنی طرف ہے۔ اس لیے جو ہے توما کو یسوع مسیح نے منع نہیں کیا، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ توما رسول جو ہے وہ مجھے خداوند کہہ رہا ہے اور خدا کی تمجید کر رہا ہے۔ یسایہ 6 باب کی 9ویں آیت کا محترم بھائی نے حوالہ دیا اور کہا کہ یہ خدا کے نام ہے۔ یہ خدا کے نام نہیں ہے، میں پہلے نمبر پر آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یہ خدا کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ خدا کے تخت پر حکمران نہیں ہوگا، بلکہ داؤد کے تخت پر حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفواج کی گیوری یہ کرے گی، خدا کی گیوری یہ کرے گی کہ اس کا نام عجیب ہو، وہ مشیر ہو، خدائے قادر ہو یعنی خدا کی قدرت، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس لیے میں اس کو یہیں پر کلوز کروں گا، مگر خاص جو نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الفواج کی گیوری یہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا رومیو پہلے باب کی 3 آیت کے جسم کے روح سے جو ہے وہ یسوع مسیح خدا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے وہ جلدی سے حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ رومیو کے نام پر اس رسول کا خط ویسے نکال لیتے ہیں، پہلا باب اور اس کی 3 آیت ہے، اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ جسم کے اعتبار سے وہ داؤد کی نسل ہے، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے، نہ کہ وہ خدا ٹھہرا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا عبرانیوں میں، اے خدا تیرا تخت عدل و آباد ہے، ذرا نکالیے گا۔ یہ مصنف جو ہے زبور 45 کی 6 آیت جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے۔ اگر عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اور پھر 7ویں آیت میں ہے، فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو ہمائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ زبور 45 میں یہ آیت نہیں ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، خدا تیرا تخت ابد و آباد رہے گا، تیری بادشاہی کا سا راست بھی کا سا ہے، تو نے راست باز سے محبت اور بدکاری سے دعوت رکھی، اسی سبب سے تیرے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا ہے۔ میرے عزیزو اس آیت پر غور کیجئے گا، اس سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے، یعنی کہ یسوع مسیح کا جو خدا ہے اس نے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا ہے۔ اور پھر اگر خدا کہہ رہا ہے یسوع مسیح کو تیرا تخت ہے خدا، تو موسیٰ کے بارے میں بھی خدا نے کہا تو گویا ان کے لیے خدا ہوگا، مگر وہ کچھ وقت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کہتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ تم خدا ہو، جن کے پاس خدا کا کلام آیا تم خدا ہو۔ تو کیا وہ سب بھی خدا ہیں؟ جس طرح یسوع مسیح اگر خدا ہے تو وہ خدا ہیں۔ کلام مقدس میں تو شیطان کو بھی خدا کہا گیا ہے۔ میرے عزیزو جس طرح میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا، تھیوس جو ہے یہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں نے اس حوالے اس آیت کے میں جو خدا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں کہا تھا، اور میں بتاتا چلا جاؤں، میں نے کہا تھا کہ عبرانی میں ایلوہیم ہے۔ ایلوہیم جو ہے
وہ خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یسوع مسیح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور عام زبان میں، اردو زبان میں اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب ہے خداوند. مگر خدا کے لیے جو ہے وہ خاص جو لفظ ہے وہ تھیوس نہیں آئے گا، ہو تھیوس آئے گا، ایچ او پھر آگے تھیوس ہے، مگر جو دوسرے اشخاص کے لیے ہوگا وہ تھیوس ہے. اس لیے بہت سے خدا ہیں. مقدس پولس رسول کہتا ہے کرنتھیوں خط میں، دنیا میں بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ایک ہی خدا ہے یعنی باپ، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح. اس لیے میرے عزیزو، خدا اور خداوند میں فرق سمجھیں. خدا باپ جو ہے وہ یہوہ پاک خدا ہے، اور خداوند جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. آمین. بہت شکریہ. شکریہ پاسٹر ہارون یعقوب صاحب کہ آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے دوسرے سیگمنٹ کو وقت کے اندر کمپلیٹ کیا اپنی باری میں. اور یہ تھے پاسٹر ہارون یعقوب جن کا توحید پر ایمان ہے. اور اب میں اگلے سیشن میں جاؤں گا جو کہ ہے کوشچن اینڈ آنسرز کا سیشن. اس کے اندر میں دعوت دوں گا پاسٹر شہزاد رفاقت کو کہ وہ کوشچنز کریں گے، اور ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہوں گے آنسر دینے کے لیے. کائنڈلی وقت کا خیال رکھیں، وقت کے اندر کمپلیٹ کریں، اور اس دوران کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. تھینک یو. اچھا جی، میرا پہلا سوال یہ، جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں بھائی نے ثابت کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا. میرا پہلا سوال یہ ہے، یسایہ 35 کی دوسری آیت سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو چوتھی آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. پھر نیچے بے شمار پیشن گوئی ہیں جی، اس وقت اندھوں کی آنکھیں واق کی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانا چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائیں گے. یہ صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری کی ذات طیبہ میں ایسا ہوا ہے. اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اس حوالہ میں ہے، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. اس کا جواب میں سمپلی یہ دینا چاہوں گا کہ آج بھی دنیا میں خدا اپنے خدام کے وسیلہ سے معجزات کر رہا ہے. اگر جس پاسٹر یا جس ایونجلسٹ کے وسیلہ سے معجزہ ہو رہا ہے، کیا وہ خدا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. خدا ہی آتا ہے، اور جب گواہی بھی لی جاتی ہے تب بھی یہی کہا جاتا ہے خدا نے مجھے بچایا ہے، خدا نے میری آنکھیں کھولی ہیں، خدا نے میرے کان کھولے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آیا اور اس نے سارے معجزات کیے. ہاں. اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے، یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا جی، خادمین کام کرتے ہیں، اٹس اوکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی شخص ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا خدا کی ذات کے علاوہ. یسوع مسیح ناصری پر میرا ایمان ہے کہ آپ یہ ایمان رکھتے ہوں گے کہ وہ جہاں 2 یا 3 موجود ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے. لیکن انسان ہوتے ہوئے وہ کس طرح ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں؟ ایک مصرع مجھے دیجیے گا، میں ایک حوالہ آپ سے. اچھا جی، دوسرا میرا سوال توحیدی صاحب سے یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح ناصری محض ایک انسان ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے موجود ہوں گے میں آپ کے درمیان موجود ہوں. میرا ایمان ہے کہ ان کا یہ بھروسہ ہوگا کہ جب بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے تو خدا موجود ہوتا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں، قصبوں میں، دنیا کے تمام تر ممالک میں جہاں جہاں مسیحی عبادت کرتے خدا موجود ہوتا ہے، یسوع موجود ہوتا ہے. اگر وہ انسان تو کس طرح ہر جگہ ہر وقت موجود ہو سکتے ہیں؟ جی شکریہ. پہلے نمبر پر جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو اس کی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں. لٹرلی طور پر یسوع مسیح ہمارے درمیان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا، پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 2 آیت. لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں. جہاں پر پطرس رسول جو ہے گو جسم کے اعتبار سے موجود نہیں ہے مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر بحالت موجودگی
पतरस भी का जब जिक्र किया जाता है तो मतलब ये है कि पौलुस रसूल का जब जिक्र किया जाता है तो मतलब ये है कि पौलुस रसूल भी वहाँ पर मौजूद है। जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो यीशु मसीह की मौजूदगी का इजहार करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल बार बार खुदा दे खादम मोज़ेस जेड़े अभी गुफ्तगू कर रहे हैं खुदा दे कलाम मुक़द्दस की, खुदावन और है, खुदा और है, खुदावंद और है, खुदा और है, और फिर बीच में हम आदमजात को भी लेकर आ रहे हैं कि वो वाहिद आदमजात है, वाहिद शख्सियत है। लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर यीशु मसीह के आने से पहले हिजकियल जो है वो यहाँ पे बार बार एक बात को जो है वो काउंट कर रहा है इस कलाम मुक़द्दस के अंदर, वो भी इन तीनों शख्सियतों को बयान कर रहा है। वो कैसे, जरा मुझे बता दें। अगर खुदा लैदा है, खुदावंद लैदा है, आदमजाद लैदा है, तो यहाँ पे वो तीनों को बार बार एक ही बात में फरमा रहा है। अगर हम 39 की 17 को लेते हैं तो वहां पे भी लिखा है कि ए आदमजाद, यानी सुनने वाले और हैं, और आगे लिखा है कि खुदावंद खुदा फरमाता है। ये दो हैं या एक है? और उसके बाद 38 की में भी है, इसमें अंदर बार बार आ रहा है। ठीक है। और अच्छा, सवाल हो गया। ठीक है। पहले नंबर पर तो ये यहाँ पर ये जो आदमजाद है, ठीक है, ये यीशु मसीह के बारे में नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पर खुदावंद खुदा, पुराने अहदनामा में खुदा के साथ ये दोनों लफ्ज़ों में उर्दू तर्जुमा में पढ़ने को मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो असल मतन है इब्रानी का, वहाँ पर जब भी खुदा के लिए पुकारा जाता तो खुदा का नाम यहोवा लिखा जाता था, मगर तराजम में यहोवा का जो नाम है खुदा का वो काट कर लक़ब खुदावंद को जो है वो लिखा गया है। पुराने आप मतन में असल ग्रीक में चलें, जो इब्रानी में चलें, तो आपको यहोवा मिलेगा। इसी आयत, सारा आयत को जो आपने पढ़ी है, मैं इसका उस हिसाब से पढ़ने लगा हूँ। वहां पर ऐसे लिखा होगा, ऐ आदमजाद यहोवा खुदा फरमाता है, हर किस्म के परिंदे और मैदान के हर एक जानवर से कह जमा होकर आओ मेरे उस लबिया पर जिसे मैं तुम्हारे लिए ज़बह करता हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसका एक सबूत देता हूँ। जी, आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट है, ठीक है। मेरे साथ जरा निकालिएगा हवाला, आप निकालिएगा। जी प्लीज। मत्ती 22 बाब की 44 आयत में लिखा है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। मरकस 12:36 में भी यही लिखा है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। लूका 20:42 में भी यही लिखा है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। ईमान में भी यही लिखा है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। अगर आप ज़बूर की ये जो आयत कोट की जा रही है उसको पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। मैं हवाला पढ़ा देता हूँ। ज़बूर है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। आपके पास 20 सेकंड। 1 मिनट सारा सब में मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो लिया नहीं गया, सिर्फ चंद सेकंड दे दे, मैं सिर्फ सबूत देना चाहता हूँ ज़बूर में पढ़ के। जी, ज़बूर 110 की पहली आयत है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। पुराने अहदनामा में यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, नए अहदनामा में आके बार बार ये कोट किया जा रहा है, खुदावंद ने खुदावंद से कहा। ये तराजम में फर्क है। तराजम में यहोवा का नाम हटाकर खुदावंद रखा गया, इसलिए वो कहते हैं कि यहोवा का नाम इतना पाक है, जब वो लिखते थे वो कलम तोड़ देते थे, इसलिए हम उस तरह से अदा नहीं कर सकते, इसलिए लक़ब को रखा गया। शुक्रिया। अब हम पूछेंगे जो हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर्स का। मैं दावत दूंगा पास्टर हारून याकूब साहब की टीम को कि वो सवालात पास्टर शहजाद रफाकत जो कि तस्नीस पर ईमान रखते हैं उनकी टीम से कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहला तिमोथियस 2 बाब उसकी 5 आयत जब हम तलावत करते हैं तो यहाँ पर मिलता है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान है।
बड़ा सिंपल सा सवाल है जी, कोई बड़ा इसमें गहराई या पेचीदगी या ऐसा नहीं है कि सारी रात इस पर बहस करते रहे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी या जितने बाइबल के मानने वाले हैं, बाइबल पर ईमान रखने वाले लोग हैं, अलानिया ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह नासरी कामिल खुदा है और कामिल इंसान। और यहाँ पर वो वाज़िया और क्लियर नजर आ रहा है। बेशुमार इसके अलावा और भी आपको हवाला जात दे सकते हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि वो इंसान कामिल इंसान है। लेकिन दो जो पार्ट्स हैं उनको हमें देखने की जरूरत है। सिर्फ एक को लेकर बैठे रहेंगे तो नजात कभी भी नहीं है। यीशु मसीह नासरी कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। दैट्स इट। शुक्र जी, प्लीज दूसरा सवाल। अच्छा, मेरा सवाल है, पौलुस रसूल पहला करंथियों 8 में कहता है हमारे नजदीक एक ही खुदा है यानी बाप और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह। क्या पौलुस रसूल ने तोमा की मुखालफत की है यीशु मसीह को खुदावंद कहकर? हवाला repeat कीजिए। पहला करंथियों 8वां बाब और उसकी 6 आयत। जी, हमारे नजदीक एक ही बाप है यानी एक ही खुदा है यानी बाप और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह। मैं आपको तब से शुरू से जब से हमारी गुफ्तगू या इस इल्मी नशिस्त का एहतमाम हुआ है, आगाज हो, तब से मैं एक ही बात पर आपको जोर दिलवा रहा हूँ कि एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है और उसका एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है। कोई दूसरा नाम ही नहीं। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि खुदावंद भी एक और खुदा भी एक और उसका नाम यीशु। दैट्स इट। अगला सवाल है मेरा, क्या तोमा ने यीशु मसीह को यहोवा कहा है? क्योंकि खुदा का तो नाम यहोवा है, खुदा ने कहा है मेरा नाम यही है, अब तक यही है, खुदा का नाम यहोवा है, खुदा का नाम यीशु तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो क्या तोमा ने खुदा यीशु मसीह को यहोवा कहा है? मैंने जी हिजकिय्याह 39:7 अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि खुदा यहोवा कुदूस खुदा को दूसरे खुदा की मैं बात नहीं कर रहा। यहोवा कुदूस खुदा ने कहा कि मैं एक अपना एक और नाम जो आज तक उसने दुनिया पे अय्यान नहीं किया वो अय्यान करेगा। और यहोवा खुदा जो कायनात का खालिक है, हम सब का ईमान ये है कि अगर यहोवा खुदा सबसे बुलंद वाला है तो जो नेक्स्ट नाम होगा वो इससे भी बुलंद वाला होगा। और इस बात की जो तस्दीक है, मोहर है, नए अहदनामा में खुदा का कलाम करता है कि यीशु मसीह नासरी को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आसमान के तले जमीन के ऊपर और कोई नाम है ही नहीं, इवन कि यहोवा नाम से भी जो आला अजमत वाला नाम है वो यीशु नाम है। उसकी मैं एक और आपको एग्जांपल देता चलूं इससे पहले कि आप थोड़े कंफ्यूज हों। ज़बूर 138 की 2 में जो लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है, यहोवा नाम से भी ज्यादा अजमत दी है यीशु नाम को, क्योंकि यीशु नाम कलीमे का नाम है, कलाम का नाम, और वही कलिमा मुजस्सम खुदा है। हमें बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया आप दोनों खादमीन का और आपकी जो टीम थी, बहुत शुक्रिया कि आपने आज बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा इस महफिल में। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ टीम के अलावा जो अशख़ास यहाँ मौजूद थे। शुक्रिया आप लोगों का, ख़ास तौर पे वसीम भाई आपका, जो बुज़ुर्ग खादिम हैं पास्टर बरकत साहब, याकूब बरकत साहब, आपका शुक्रिया, मून भाई जो कैमरे पे हैं, और शबाज भाई जो उनके असिस्टेंट थे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग कि आपने जो इस महफिल को अच्छा करने में, बेहतर करने में जो आपने किरदार निभाया। और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी गुफ्तगू और ऐसी अच्छी महफिल हम लगाते रहेंगे, इससे मोहब्बत, हम कोशिश करेंगे कि मोहब्बत बढ़े और हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें और एक दूसरे की जान सकें बात को कि वो क्या मुद्दा रखते हैं या क्या ईमान रखते हैं, और हम इससे जो बात हमारे लिए होगी हम ज़रूर उससे कोशिश करेंगे कि बरकत पा सकें। मैं यहाँ पे एक वर्स कोट करूँगा, 2 थिमोथियस उसका 2 बाब और 24 में आए, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे। वाह, बहुत अच्छा। सो ये वर्स जोन सी है
میں یہ کہوں گا کہ میں شکر ادا کروں گا آپ دونوں خدماء کا کہ آپ نے نرمی سے اور خوش اسلوبی سے اور محبت سے سارا کچھ انجام دیا. اور میں موقع دوں گا پاسٹر تنویر صاحب کو کہ وہ پاسٹر تنویر صدیق صاحب اس اختتام میں ہماری رہنمائی کریں دعا کے ذریعے سے اور ہمیں رخصت کریں دعا کے ذریعے سے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. خدا آسمانی خدا, جاہ جلال کے بادشاہ, ساری قدوسیت کے مالک, آپ جو صادق القول, حی القیوم, لشکروں کے خدا, کائنات کے رب, بادشاہوں کے بادشاہ اور خدا بندوں کے خدا, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت محفل کے لیے, آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو آپ نے ہم سب کو دیا تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کی روشنی میں خدا آگے بڑھیں. اس بات کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور پھر آپ کے بندہ بھائی افراہیم کے لیے, آپ کے خادم کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے اس سارے پروگرام کو آرگنائز کیا اور تمام خادموں کو یہاں پر مدعو کیا. ان کے لیے بھی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور پھر خدا تیرے خادموں کے لیے جو یہاں پر پہنچے, ان سب کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کے حضور جھک کر منت کرتے ہیں کہ ساری گفتگو کے اندر ہمارے لفظوں میں سے, اگر ہمارے منہ میں سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو خدا تجھے ناپسند ہے تو ہم تیری حضوری سے معافی چاہتے ہیں. اور پھر خدا آسمانی خدا, ہم جب تیرے کلام کو لے کر آگے بڑھیں اور یہ جتنے لوگ خدا تیرے اس کلام کو سنتے ہیں اور اس میں سے خدا اس سچائی کو تلاش کریں جو تیرے کلام اقدس میں ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. خدا جتنے لوگ اس پیغامات کو سنتے ہیں خدا ان کے دلوں کے لیے ابھی سے خدا تیرے پاک روح کی معمولی کو اور تیری رہنمائی کو مانگ لیتے ہیں تاکہ جتنے لوگ سنیں اور اس سے برکت پائیں اور آپ کا نام جلال پائے. اور آپ کے حضور جھک کر منت کرتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں تو دوبارہ ملنے تک ہم سب کی محافظت کرنا, تاکہ خدا جب ہم دوبارہ ملیں تو تیرے نام کو جلال دینے کے لیے تیرے کلام کی تشریح جو ہمیں نور بخشتی ہے ہم اس کو مانگ لیتے ہیں, کیونکہ تیرا کلام ہی ہمارے لیے ہے اور ہم سب خدا تیرے کلام پر عمل کرنے کے لیے ہیں. یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں, آمین. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا, اس محفل. ہمیں امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس محفل سے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی طرح سے نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور آپ اپنا خیال رکھیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. تھینک یو. خدا حافظ.